السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ الزخرف شروع کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے سورۃ الزخرف کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ الزخرف مکیہ، یہ صورت مکی ہے، قرآن پاک کی صورت نمبر 43 یعنی 43ویں صورت ہے۔ آیاتها 89 اس میں آیات ہیں، رکوعاتها 7 یعنی 7 اس میں رکوع ہیں۔ آئیے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ دو زبر کی تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَإِنَّهُ فِي الكتاب لدينا لعلی حکیم۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّهُ فِي الكتاب لدينا لعلی حکیم۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو ان میں اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ نون ساکن کے بعد نون حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم
بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ۔ الف سے پہلے میم پر زبر ہے تو الف مدہ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، یہاں پر بھی مد متصل ہوگی۔ ان دونوں میں 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی غنہ، تنوین کو میم سے بدل کر یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ آیت نمبر 15 پر سورۃ الزخرف کا پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب آیت نمبر 16 سے رکوع نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد عین حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ
میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف کاف ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یلملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو کلکلہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید قرآن قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے، لائک کریں، فالو کریں، وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخ و روح فرمائے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ نمبر 25 پر سورۃ الزخرف کے 2 رکوع کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے حاصل کر کے ہمیں تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔